انسانوں کے نام افزار ریحان۔ ڈاکٹر اشتیاق احمد لبرل ہیومن فورم میں درویش نے لبرل ہیومن فورم کی بنیاد 17 اکتوبر 2006 کو ڈاکٹر جوید اقبال کی سرپرستی میں رکھی۔ مقصد یہ تھا کہ عدم برداشت اور مذہبی بنیاد پرستی کی ماری اس روایتی سوسائٹی میں مذہبی ہم آہنگیوں، آزاد فکری، روشن خیالی، آزادی اظہار، حریت فکر، ہیومن رائٹس، بالخصوص اقلیتوں اور خواتین کے حقوق اور وسط قلبی و نظری پر محیط خالص انسانی سوسائٹی کی تشکیل کی جائے۔ لبرل سیکولر انسانی اقدار پر نہ صرف یہ کہ بحث و مباحثے، مذاکرے و مکالمے ہوں، بلکہ UN ہیومن رائٹس چارٹر کی روشنی میں ان انسان نواز آدرشوں یا اقدار کو سماج میں سمونے یا سرایت کرنے کے لیے جو ممکن ہو وہ سب کاوشیں کی جائیں۔ ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ کسی بھی زیر بحث موضوع یا ایشو پر مہارت یا قابلیت رکھنے والی سینئر شخصیت یا شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے اور پھر محض بھاشن دینے یا سننے کی بجائے مختلف نوع سوالات اٹھائے جاتے ہیں جن سے نسل نو میں علم و آگہی اور شعوری و فکری بیداری و بلندی آئے۔ اقبال نے تو یہ کہہ رکھا ہے، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ مگر درویش نے فرزند اقبال سے مل کر اصلی تقاضوں کی مطابقت میں یہ مشن اپنایا ہے کہ جنوں کے طوفان اٹھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب خرد کر۔ جن شخصیات کو اب تک مدعو کیا گیا ہے ان کی فہرست خاصی طویل ہے۔ بہرحال گزشتہ روز سویڈن سے تشریف لائے پاکستانی دانشور، پولیٹیکل سائنٹسٹ، معروف محقق و مصنف پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد لبرل ہیومن فورم کے مہمان بنے تو یہ محفل قدرے طویل ہو گئی۔ مکالمے کی خوبصورتی کو اس وقت چار چاند لگ گئے جب اس میں ہم سب کی دل عزیز شخصیات محترم سہیل وڑائچ، محترم وجاہت مسعود، محترم لیاقت علی اور ڈاکٹر عبدالقادر صاحبان نے نہ صرف یہ کہ خصوصی طور پر شرکت فرمائی بلکہ ڈاکٹر اشتیاق صاحب کی کتابوں کے حوالے سے دلچسپ سوالات بھی اٹھائے۔ اس مکالمے پر اظہار خیال سے قبل بہتر ہوگا کہ محترم ڈاکٹر اشتیاق احمد کی شخصیت اور تحقیقی کام پر ایک نظر ڈال لی جائے۔ ڈاکٹر اشتیاق احمد کا بچپن یہیں لاہور کے علاقے مزنگ ٹیمپل روڈ پر گزرا۔ آپ کی پیدائش پارٹیشن کے بس 24 فروری 1947 کو اسی مقام پر ہوئی۔ آپ کی ابتدائی تعلیم بھی سینٹ انتھونی ہائی اسکول میں ہوئی جبکہ گریجویشن FC کالج سے 1968 میں کی۔ وہیں سے آپ نے اعلیٰ نمبروں کے ساتھ مہتا چونی لال گولڈ میڈل جیتا۔ 1970 میں آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹر کرتے ہوئے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ فروری 1972 سے جون 1973 تک گارڈن کالج راولپنڈی میں بطور لیکچرر کام کیا۔ اس کے بعد سویڈن چلے گئے جہاں اسٹاک ہوم یونیورسٹی سویڈن سے پولیٹیکل سائنس میں PhD کی اور پھر وہیں پڑھاتے ہوئے 2010 میں پروفیسر کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے۔ ماہ بعد آپ معروف تعلیمی اداروں میں وزٹنگ پروفیسر کی حیثیت سے تدریسی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ انسٹیٹیوٹ آف ساؤتھ ایشین اسٹڈیز سنگاپور میں وزٹنگ ریسرچ آفیسر رہے۔ نیشنل یونیورسٹی سنگاپور، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور اور لمز یونیورسٹی لاہور میں بھی تدریسی خدمات سر انجام دی۔ ویسے تو آپ کی تصانیف میں دا پنجاب بلڈڈ پارٹیشن اور پاکستان دا گیریزن اسٹیٹ کو بڑی شہرت و پذیرائی ملی۔ ان کتب کے مختلف زبانوں میں تراجم بھی ہوئے، لیکن آپ کی تصانیف میں جو شہرت جناح ہز سکسیسز، فیلرز اینڈ رول ان ہسٹری کو حاصل ہوئی وہ ان کی دیگر شاہکار تصانیف کو بھی کاٹ گئی ہے۔ ہمارا تازہ مکالمہ یا مباحثہ اسی حوالے سے تھا۔ درویش نے اپنے افتتاحی یا تمہیدی کلمات میں عرض کی، ہم محترم ڈاکٹر اشتیاق صاحب جیسے قد کاٹ کے دانشور کو لبرل ہیومن فورم میں تشریف آوری پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم سب آپ سے محبت رکھتے ہیں، حالانکہ مجھے اور لیاقت صاحب کو دوسروں کے کام میں خامیاں یا کوتاہیاں ڈھونڈنے کی زیادہ فکر رہتی ہے بجائے محبت یا ستائش کے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے ہمیں مطالعہ پاکستان کے روایتی پروپیگنڈے سے چھٹکارا دلایا۔ ہمارے نونہالوں کے اذہان میں منافقت کا جو زہر پون صدی بلکہ پوری صدی سے انڈیلا جا رہا تھا، جھوٹ کے جو پلندے دماغوں میں ٹھونسے جا رہے تھے، اگرچہ اس زیادتی پر اور بھی بہت سے اہل نظر نے کام کیا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے دلائل اور ریفرنس کے ساتھ اس منافقت بھرے بیانیے یا موقف کو توڑا ہے۔ یوں ڈاکٹر صفدر محمود جیسی سوچ کے حاملین سے ان کا کوئی جواب نہیں بن پایا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ یہاں ٹو نیشن تھیوری کے نام پر جو پکھنڈ اور ڈرامے کیے گئے وہ سب اب ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ اس سوچ کے سرخیل مجید مظامی صاحب کا انتقال ہوا تو درویش عطاء الرحمان صاحب کے ساتھ وہاں گیا، ان کی زیارت یا آخری دیدار کیا تو وقت ٹی وی والوں نے اپنا مائک آگے کرتے ہوئے پوچھا کہ آپ کے کیا تاثرات ہیں۔ فی البدی عرض کی کہ آج محض مجید نظامی صاحب ہی فوت نہیں ہوئے، ان کے ساتھ ان کا دو قومی نظریہ یا نظریہ پاکستان بھی وفات پا گیا ہے۔ نفرت کا یہ کلہاڑا ہم نے ہندوستان کو توڑنے کے لیے استعمال کیا، کم از کم پاکستان بننے کے بعد ہی اس کلہاڑے کو لپیٹ دینا چاہیے تھا، مگر ہنوز نہیں لپیٹا گیا۔ ہمارے سہیل وڑائچ صاحب گواہ ہیں اور وجاہت مسعود صاحب بھی ہمارے پروگراموں میں تشریف لاتے رہے ہیں۔ ہم ٹاؤن ہال میں برسوں لبرل ہیومن فورم کے تحت 11 اگست کو ایک پروگرام، سیمینار یا
مباحثہ کرواتے رہے ہیں۔ جناح کا پاکستان، اس میں ہم یہ موقف پیش کیا کرتے تھے اور ماڈریٹ اپروچ کو درست ثابت کرنے کے لیے یہ کہنا ایک طرح سے ہماری مجبوری بھی تھی کہ جناح کا پاکستان قطعی طور پر وہ نہیں تھا جو مودودی کا پاکستان تھا۔ جناح تو بڑا لبرل سیکولر آدمی تھا وغیرہ وغیرہ۔ اس امر کا کریڈٹ ڈاکٹر اشتیاق صاحب آپ کو جاتا ہے، جنہوں نے ہم سب کو اس سارے مغالطے یا الجھاؤ سے نکالا۔ 11 اگست کی مجبوری یا مخمصے سے باہر لاتے ہوئے ہمیں بتایا کہ جناح کی کوئی ایک ایسی تقریر نہ اس سے پہلے ملتی ہے اور نہ اس کے بعد ایسا کوئی بیان موجود ہے، تو پھر یہ ان کا موقف کیسے ہو سکتا ہے؟ جناح قطعی لبرل سیکولر نہ تھے، اپنے نعرے یا ایجنڈے کے لحاظ سے وہ خالص اسلامی نظریے کے علمبردار تو کہے جا سکتے تھے، جو پاکستان کو اسلامی تعلیمات کے مطابق اسلامی ریاست یا اسلام کی تجربہ گاہ یا اسلامی لیبارٹری بنانا چاہتے تھے۔ اس سلسلے میں جناح اور مولانا مودودی کی سوچ میں جوہری طور پر کوئی فرق نہ تھا، بلکہ تلخ حقیقت تو یہ ہے کہ اپنا ملک ہندوستان توڑنے سے آگے جناح کا کوئی نظریہ، مشن یا پروگرام تھا ہی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے پاکستان دا گیریزن اسٹیٹ تحریر کرتے ہوئے ہم پر بہت سی ایسی تلخ حقیقتیں یا اصلیتیں واضح کی ہیں جو بہت کم لوگ بیان کرتے ہیں، اور پھر پنجاب کی بلڈی پارٹیشن پر پورے ریفرنس کے ساتھ جو دکھ درد بیان کیا، جس طرح امریتا پریتم نے وارث شاہ کا حوالہ دیتے ہوئے دوہا لکھا، وہ ساری باتیں آپ نے دلائل کے ساتھ پیش فرما دی ہیں۔ درویش کی متذکرہ بالا باتوں پر کئی احباب کو اعتراض ہو سکتا ہے۔ ہر کسی کے سوچنے کا اپنا انداز و اسلوب ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اختلاف رائے سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ رائے کا اختلاف تو باعث رحمت اور جمہوریت کا حسن ہے۔ آپ خود بھی بولیں اور اپنے مخاطب کو بھی بولنے دیں، اس کے بعد ہی اتفاق رائے کی کوئی صورت پیدا ہوگی۔ اگر ہم ون سائیڈڈ رہیں گے تو اس سے کسی کی کوئی بھلائی نہیں ہوگی، بلکہ اذہان جمود کا شکار ہو جائیں گے، کوئی نئی تخلیقی سوچ نہیں ابھرے گی، ایوولوشن یا ارتقاء کا عمل رک جائے گا۔ ہمارے لبرل ہیومن فورم کا یہی اسلوب ہے کہ ہم یک طرفہ بھاشن دینے یا سننے کی بجائے یہ چاہتے ہیں کہ سوال و جواب کی محفل ہو۔ خوش قسمتی سے یہاں جناب سہیل وڑیچ صاحب اور وجاہت مسعود صاحب جیسی شخصیات بھی موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں تو یہ تھا کہ وہ بھی یہاں اظہار خیال فرماتے، لیکن وہ بھی ڈاکٹر صاحب کو سننا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب اب اپنی تحقیقی کتابوں کی روشنی میں فرمائیے کہ آپ ہماری نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے چیئرمین فیضان خالد صاحب کے گارڈن سپائس اور فیضان نرسری کے خوبصورت ماحول میں ڈاکٹر اشتیاق احمد نے پارٹیشن کے تلخ واقعات اور اس کی تباہ کاریوں پر طویل لیکچر دیا، جس کا احاطہ اس کالم میں ممکن نہیں ہے، اور بہت سے گوشے ایسے بھی ہیں جو شاید ہمارے ادارے کی پالیسی کے مطابق شائع ہونے سے قاصر رہ جائیں گے۔ اس لیے پوری احتیاط کے ساتھ چند چیدہ پوائنٹس پر اتفاق کرتے ہیں، جو کچھ یوں تھے کہ اس وقت کے اقلیتی صوبوں میں آباد مسلمانوں کو اس نوع کے خدشات لاحق کر دیے گئے تھے کہ جب انگریز یہاں سے رخصت ہو جائیں گے تو بھاری ہندو میجارٹی میں مسلمان اپنی اقلیتی حیثیت میں اپنا تشخص ہی گم کر بیٹھیں گے، بلکہ ان کے معاشی مفادات کا ٹکراؤ بھی ہندوؤں سے ہی ہوگا۔ اس تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جناح کی تمام تر جدوجہد کا محور کانگریس کی مخالفت رہی۔ کانگریس بجا طور پر یہ دعویٰ رکھتی تھی کہ وہ ہندوستان میں صرف ہندوؤں کی نہیں، بشمول مسلمانوں تمام انڈینز کی نمائندہ جماعت ہے۔ ہندوؤں کی الگ سے بات کرنے کے لیے ہندو محاسبہ موجود تھی۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ ہندو محاسبہ تو جناح کو قبول تھی، مگر وہ کانگریس کا یہ استحقاق ماننے کے لیے کسی صورت تیار نہ تھے کہ وہ مسلمانوں کی بھی نمائندگی کرتی ہے۔ ہم پہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جناح نے ایک لمحے کے لیے بھی برٹش اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہ تو کبھی احتجاج کیا اور نہ ان کے خلاف کوئی بیان دیا، جبکہ ہندوؤں کے خلاف وہ بیانات سے بھی بہت آگے تشدد اور مار دھاڑ تک چلے گئے۔ میری کتاب میں بنگال کے ڈائریکٹ ایکشن ڈے کی کال سے لے کر خونی وارداتوں تک کی تمام تفصیلات موجود ہیں۔ اس کال کے نتیجے میں کتنے لوگ مرے، کتنی دکانیں اور جائیدادیں جلائی گئیں، اور یہ بھی کہ دنگے کس پلاننگ کے ساتھ کروائے گئے۔ بنگال کے علاوہ یہاں پنجاب بالخصوص پنڈی میں اس کی شروعات کیسے ہوئی اور پھر ان کا پھیلاؤ کس طرح ہوا، اس پر بشمول جناح کسی لیگی کا کوئی مذمتی بیان تک آپ کو نہیں ملے گا۔ اس سے بڑی حقیقت جو میں نے اپنی کتاب میں واضح کی ہے یہ ہے کہ پارٹیشن برٹش اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ایجنڈا تھا۔ وہ کمیونسٹ سوویت ریولوشن کے خلاف اس درمیانی خطے کو ایک بفر اسٹیٹ کے طور پر رکھنا چاہ رہے تھے۔ کانگریس کی جگیرداری یا زمینوں کی حد بندی جیسی سوشلسٹ پالیسیاں واضح ہو چکی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب برٹش سرکار نے کانگریس کی پوری قیادت کو جیلوں میں ڈالا تو جناح اور لیگ کو مسلسل کھلی چھوٹ حاصل رہی، جنہوں نے مذہب کا سیاسی استعمال کرتے ہوئے ہندوؤں کے خلاف منافقت کو خوب بھڑکایا۔ ٹو نیشن تھیوری کے تحت مذہبی پروپیگنڈا کیا گیا۔ صدیوں سے اکٹھے رہنے والوں کے متعلق کہا گیا کہ ہندو اور مسلمان باہم متصادم و متحارب اقوام ہیں، ان کا مذہب ہی نہیں رہن سہن بھی الگ ہیں، لہٰذا یہ کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اس پر درویش نے سوال اٹھایا کہ جب یہاں مذہبی حوالوں سے ٹو نیشن تھیوری کو خوب اچھالا جا رہا تھا، اس وقت مولانا ابوالکلام آزاد جیسوں نے خالص مذہبی حوالوں سے اس کا توڑ کرنے کے لیے اس نوع کا استدلال
کیوں نہ کیا کہ پرافٹ محمد نے مساق مدینہ کے تحت یہود کے ساتھ وطنی قومیت کا معاہدہ کیا تھا، جس میں یہ تحریر تھا کہ آج سے مسلمان اور یہود امت وحدہ یعنی ایک قوم گردانے جائیں گے۔ خود مذہب کے اندر سے بھی تو متحدہ وطنی قومیت کا تصور ابھرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بولے کہ جب مقصد توڑنا ہو تو پھر مذہب کی بھی وہی چیزیں لی جاتی ہیں جو ان کے مفادات کی مطابقت میں ہوں۔ ایسے شور میں اس نوع کی لاجک کیسے چلتی؟ یہ سوال بھی ہوا کہ اس وقت پاکستان اگر قائم ہے تو یہ صرف ہماری فوج کی وجہ سے ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس استدلال سے اتفاق کیا کہ بلا شبہ اس وقت فوج نے اس ملک کو باندھ رکھا ہے، اگر فوج نہ ہو تو بلوچستان ہی نہیں باقی ملک کے بھی حصے بکھرے ہو جائیں، لیکن اس حقیقت کو مانتے ہوئے یہ بھی کہنا پڑے گا کہ یہ کوئی مثبت صورتحال نہیں ہے۔ ملکوں کو ڈنڈے کے زور پر ایک نہیں رکھا جانا چاہیے، یہ سوچ عوام کے اندر سے پھوٹنی چاہیے۔ ملک کی طاقت فوج نہیں عوام کو ہونا چاہیے۔ آج جو بھی صورتحال اس وقت یہاں پاکستان میں بنی ہوئی ہے، اس کی اصل وجہ پون صدی قبل کی یہی کوتاہیاں یا خامیاں ہیں۔ مذہب کے نام پر اس دور میں اگر کوئی ریاست بنے گی تو وہ اسی نوع کی ہوگی، جبکہ ہماری بنیادوں میں ایک نوع کی نفرت ڈالی گئی ہے۔ یہ ہندو سے نفرت ہی تو تھی جس سے یہ بٹوارا کروایا گیا اور جس سے آج بھی ہم اپنا پیچھا نہیں چھڑا پا رہے ہیں۔ جناب وجاہت مسعود نے مذکرہ ایشو پر اپنے شعوری و فکری ارتقاء بلکہ ذہنی کایا پلٹ کو جس خوبصورتی سے بیان کیا، سابقہ مباحث کی روشنی میں یہ ہم ہر دو درویشین کے لیے بڑی دلچسپی کا خوشگوار ابلاغ تھا، جس پر ان سے کسی وقت بھرپور انٹرویو کیا جائے گا۔ جبکہ جناب سہیل وڑائچ نے عائشہ جلال کے کام اور نقطہ نظر کی مناسبت سے سوالات اٹھائے۔ اس سلسلے میں نئی شائع ہونے والی کتاب مدینہ اسٹیٹ کے ریفرنس سے بات کی، جس کا ڈاکٹر اشتیاق صاحب نے بہت تفصیلی پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے استدلال کیا کہ میں نے بہت پہلے سے یہ کہہ رکھا ہے کہ آپ حضرات مجھے اور عائشہ جلال صاحبہ کو اکٹھے آمنے سامنے بٹھا کر مدلل مباحثہ کروا لیں تاکہ حقائق سب پر واضح ہو جائیں کہ جناب پاکستان چاہتے تھے یا اسے کانگریس کے ساتھ بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ اس پر درویش کو یاد آیا کہ ڈاکٹر جوید اقبال اکثر اسی جلالی سوچ کے ذریعے سے یہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان مسلمانوں نے نہیں ہندوؤں نے بنوایا ہے، اور یہ کہ جناب اندر سے پارٹیشن نہیں چاہتے تھے۔ بعض دیگر پر لکھے ذہینوں زیرک نوجوانوں بالخصوص علی واسی، فضان خالد، مظہر چودھری، حسن خان، رخسان میر، سلمان ملک، کبیر بٹ، ڈاکٹر فرقان، رانا شاہد، چودھری سرمد اور شیر علی کے دلچسپ سوالات پر جو مباحثہ و مکالمہ ہوا، جی چاہتا ہے کہ اس کی تمام تفاصیل یہاں رقم کر دوں، لیکن اس کے لیے جنگ کی درجن بھر اقساط درکار ہوں گی، لہٰذا بہتر ہے جو احباب دلچسپی رکھتے ہیں وہ اس حوالے سے ناچیز کے YouTube پر رجوع فرما لیں۔